سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو تمام دارالامان سے مرد ملازمین کو ہٹانے اور شیلٹر ہومز کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیٹا بیس اور سافٹ ویئر بنانے اور تمام دارالامان کے داخلی اور احاطے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم کام سر انجام ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر کی لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی دارالامان میں بچیوں کے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کے حقوق اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کے اقدامات کو جو چیلنج کیا گیا تھا، اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو حفاظتی حقوق ہیں خواتین کے حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے، عدالت نے حکومت پنجاب کو تمام شیلٹر ہومز اور حفاظتی سینٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 6 ماہ میں جو خواتین تحفظ ایکٹ ہے 2016 کے تحت رولز بنانے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے، بلکہ بنے ہوئے ہیں، پہلے سے رولز موجود ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں تھی، اور 6 ماہ میں بچوں کے تحفظ کے اداروں کو چلانے کے لیے رولز بنائے۔ اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ہر ضلع میں خواتین کے پروٹیکشن کی جو اتھارٹی ہے اور ضلعی ویمن پروٹیکشن افسران جو ہیں ان سمیت تمام تر سسٹم کو آن کیا جائے، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اور ویسے بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک بھرپور طریقے سے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے خواتین کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے بھی، اور یہ وہ خواتین جو دارالامان میں رکھی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی، اور جو مرد حضرات کا وہاں پر جو ہے وہ داخلی اور احاطے میں داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، خواتین کو ہی بھرتی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اس پر میں نے پروگرام کیا، ہم نے بارہا پروگرام کیا پورا سچ، اس پر آواز بلند کی گئی اور بار بار یہ کہا گیا کہ بچیوں کا جو دارالامان ہے یا یتیم خانے ہیں یا کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ معصوم بچیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ خواتین ہی تعینات ہونی چاہیے، مرد حضرات نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ تو الحمدللہ اب ہیومن رائٹس کمیشن اور عدالتی اور جو لوگ ہیں ان کے تعاون سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عدالت نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ کروا لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے شیخ جعفر صاحب نے، وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی کونسل ممبر ہیں روبینہ اظہر صاحبہ، اسپوک پرسن ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ روبینہ اظہر صاحبہ کہ آپ تشریف لائی ہیں، آپ سے میں بات کرتی ہوں، لیکن پہلے ہم رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مرد ملازمین کو ہٹانے، شیلٹر ہومز کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیٹا بیس اور سافٹ ویئر بنانے اور تمام دارالامان کے داخلی راستے اور احاطے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم دے دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میں دارالامان میں بچیوں کے حفاظتی اقدامات نہ ہونے، خواتین کے حقوق اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کے اقدامات کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد 36 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے قرار دیا کہ حکومت پنجاب تمام شیلٹر ہوم اور حفاظتی سینٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 6 ماہ میں خواتین تحفظ ایکٹ 2016 کے تحت رولز بنائے، 6 ماہ میں بچوں کے تحفظ کے اداروں کو چلانے کے لیے رولز بنائے۔ حکومت پنجاب ہر ضلع میں خواتین کے تحفظ کی کمیٹیاں بنائے، پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ضلع وومن پروٹیکشن افسروں سمیت حفاظتی سسٹم کے تمام ملازمین کی ٹریننگ کروائے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کم از کم 2 ماہ میں ایک مرتبہ متعلقہ دارالامان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ دارالامان میں رہنے والی خواتین کی معاشی بحالی کے لیے انہیں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو چیف کی حفاظت کے لیے اداروں کے ریگولیشن بنائے، بچوں کی حفاظت کے لیے تمام اداروں کی رجسٹریشن یقینی بنائی جائے، تحصیل اور ضلعی سطح پر بھی چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کریں۔ دارالامان شیلٹر ہوم کے حوالے سے متعلقہ ویب سائٹ پر تمام معلومات فراہم کی جائے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق دارالامان اور دارالفلاح حکومت پنجاب رولز آف بزنس 2011 کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ادارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ اصولوں کے مطابق چلتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ بات غیر واضح ہے کہ کسی قانون کے تحت وفاقی وزارت وومن ڈیولپمنٹ نے کرائسس سینٹر قائم کیے۔ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 کے تحت پنجاب کے تمام ضلع میں شیلٹر ہومز اور حفاظتی مرکز قائم ہونا تھے۔ مسکر ایکٹ کے تحت ملتان کے علاوہ کسی دوسرے ضلع میں شیلٹر ہومز اور حفاظتی مرکز قائم نہیں ہوئے۔ باقی ضلع میں موجودہ دارالامان اور کرائسس سینٹرز کو حفاظتی مراکز قرار دیا گیا ہے۔ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 کے مطابق حکومت پنجاب کو ہر ضلع میں وومن پروٹیکشن کمیٹی قائم کرنا ہے، مگر صرف ملتان میں ایک کمیٹی فعال ہے جو کہ بغیر ایس او پیز کے کام کر رہی ہے۔ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے شیلٹر ہومز کے لیے کوئی بھی ایس او پیز نہیں بنائے گئے۔ عدالت نے پنجاب کے تمام دارالامان سے مرد ملازمین کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آج سے پہلے دارالامان شیلٹر ہومز میں کیوں کیمرے جو ہے وہ نصب نہیں کیے گئے؟ یہ کام عدالت کے کہنے پر ہی کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، سوال بہت سارے ہیں، معاملات بڑے سنگین ہیں، اور میں ہمیشہ سے جو ہے، مجھے عادت نہیں ہے بال کی کھال نکالنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پروگرام کا جو موضوع ہے
وہ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، کیونکہ معصوم بچیاں، وہ بچیاں دارالامان لائی جاتی ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، یا جنہیں ان کے اپنے اون نہیں کرتے، یا وہ بچیاں کہ جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، جن کا آگے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ پناہ لیتی ہیں. ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی یہ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. معذرت کے ساتھ میں نے پچھلی حکومت میں جو ہے وہ بہت سی بے ضابطگیاں دیکھیں ان شیلٹر ہومز میں. یہاں کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوئیں، معاملات بڑے خراب ہوئے، بچیوں کے گم ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئیں. کیسی بات ہے کہ سی سی ٹی ویز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، حالانکہ یہ پہلے سے موجود ہونے چاہیے تھے. یہاں پر جو ہے وہ یہ عدالت کے حکم کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جب عدالتی حکم نامہ جاری ہو گیا ہے تو اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ بچیوں کی لائف کو سیکیور بنانا، ویمن پروٹیکشن سیل کی بات کر لیں آپ، یا پھر آپ بات کر لیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، تو یہ دونوں ہی جو ہے وہ سیف اور سیکیور ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو پروٹیکشن دینا. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان سے کونسل ممبر روبینہ اظہر صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ محمد جعفر صاحب، تو ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ رپورٹنگ کی دنیا میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ہم پہلے چلتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان سے کونسل ممبر روبینہ اظہر صاحبہ کی طرف. روبینہ صاحبہ، آپ کی بڑی کاوشیں ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی. آپ نے انسانی حقوق کو جس طریقے سے پاکستان میں اجاگر کیا ہے، اس پہ تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسی خواتین، اور آپ کے ظاہر ہے کہ چیئرمین صاحب اور لوگ جو اس پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گی جب آپ تک یہ خبریں پہنچی تھی، آپ لوگوں نے اس کے لیے آواز بلند کی، تو تب آپ لوگوں کا کیا ڈیسیجن تھا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے میں ایک اس کاوش جو لاہور ہائی کورٹ نے کل جو ہے اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے، جی اس کے سلسلے میں ایک بڑی کامیابی کہوں گی ہیومن رائٹس کی، جی انسانی حقوق کی، کہ انہوں نے جو ہے یہ اس پہ اتنا بڑا پرزور طریقے سے اپنے لائرز کو یہ پٹیشن دائر کی اور یہ جو ہے فیصلہ سنایا گیا. جی ماضی میں آپ نے، جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں ایسے بہت سارے جو ہے ہوتے رہے واقعات جی جن کا کوئی کبھی کبھی تو ان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. کچھ واقعات کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں پتہ بھی چلتا نہیں کہ ہے. وہ کہ ان بیچاری عورتوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اب جبکہ ماضی میں ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب سی سی ٹی کیمرہ یا وہ نہیں تھا، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو لیکن ایک پراپر طریقے سے کام ہوا کرتا تھا جی کہ انٹری ہوتی تھی اور ان کی جو بھی وہاں پہ ڈیٹا ان کا جو ڈیٹا لیا ہوتا جاتا تھا تھا، ہاں وہ ان کا مینول ہوتا تھا، مینول ہوتا تھا. اور صحیح. ان کی ساری بایو ڈیٹا ان کا رجسٹرڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ سالوں سے جب ہم ایک کام کر رہے تھے اس پہ، تو ہمیں کوئی ڈیٹا ملا ٹھیک ہی سے نہیں. ملتا نہیں تھا کہ صحیح. کتنی بچیاں آئی ہیں، کتنی انٹری ہوئی ہے، کتنی کہاں گئی ہیں، اور ادھر سے بھی ہمیں کوئی ٹھیک سے انفارمیشن نہیں ٹھیک ہے. ملتی تھی. اچھا. جب ہم اس پہ بہت زیادہ ہم نے ایک تفتیش جو تھی، ہمیں ہوئی پریشانی ہوئی کہ بھئی آخر یہ بچیاں ٹھیک ہے، جو بھی ان کے مسئلے مسائل تھے، اگر وہ گھر سے بھاگی ہیں یا کوئی بھی ان کو اپنا پریشانی ہے جس کے تحت یہ دارالامان، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروٹیکشن دینا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. جب وہ یہاں آئی ہیں تو ان کے لیے ایک ریاست ماں کی حیثیت ہے. ماں کی حیثیت ہے. ان کو اتنی ہی پروٹیکشن، اتنا ہی تحفظ دینا چاہیے جو جیسا کہ ایک گھر کے اندر آپ کو ہے. بالکل صحیح. اس پہ نہیں جاتے وہ کیوں نکلی، کہاں، کیسے آئیں، کس طرح آئیں، وہ بات دوسری ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ریاست کا ایک جو لازم جز ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دی. پروٹیکشن. سیکنڈ یہ کہ جب وہ پروٹیکشن نہیں مل رہا اور وہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ تو ظلم پہ ظلم ہی ہوا نا. کہ وہ جب گھر سے بھی نکلی، گھر سے بھی بے گھر ہوئی، اور جہاں وہ دارالامان میں جہاں وہ پناہ لے رہی ہیں وہاں سے بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر تو آواز اٹھانا ایک میرا خیال ہے ہر شہری کا، ثواب کا کام ہے. آپ کا تو کام ہی یہی ہے، ظاہر ہے آپ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. جی آپ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے. آپ خوش ہیں اس فیصلے سے؟ بالکل بہت خوش ہوں. ایک ہماری چھوٹی سی، مجھے لگتا ہے ہم اگر پورا ہمارا ایک ریاست یا ہم سب شہری مل کے ایک چھوٹا چھوٹا سا اس میں ایک اپنا حصہ ڈالتے رہیں تو اسی سے ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے نا موو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. شیخ جعفر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک بڑی
جیت ہے ان خواتین کی، ان بچیوں کی، ان بچوں کی کہ جن کے حقوق کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے کام کیا، اور ایک بہترین ادارہ ہے پاکستان کا کہ جو ہمیشہ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور جہاں کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نام سے دیکھیں کہ دارالامان یعنی وہ جگہ جہاں پہ امان دی جاتی ہے، جی. لیکن دارالامان کا یہ حال تھا کہ دارالامان میں بھی امان نہیں تھی. ذرائع کے مطابق جو ہمارے سورسز تھے، ہمیں جب اس کی پاس ہسٹری میں ہم نے اس پہ ریسرچ کی کیونکہ پروگرام کرنا تھا، جی. تو پتہ لگا کہ وہاں پہ جو سرکار کی طرف سے چیزیں ان خواتین کے لیے آتی تھیں ان کو بھی وہاں بیچا جاتا تھا، وہ بھی ان کو فری آف کاسٹ نہیں ملتی تھی. اچھا سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم یہ تھا کہ اگر کوئی آئی ہوئی ہے گھر سے بھاگ کے یا ناراض ہو کے اور اس کے لوائقین اس کو ملنے آتے تھے تو ان سے پیسے لے کے ان کی ملاقات کروائی جاتی تھی. یہ دیکھیں یہ مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق، کیونکہ ذرائع، اور پھر ان خبروں کو اگر آپ آج سے 5-7 سال پہلے جا کے دیکھیں تو آپ کو میڈیا پہ پیپروں میں چھپی بھی مل جائیں گی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ لاسٹ گورنمنٹ کے ٹینیور میں وہ اتنی کو ہائی لائٹس ہوئی چیزیں، اور پھر وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ تھی اس نے باقاعدہ پریس کلب میں آ کے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد اس نے گول گپے کی ریڈی لگا لی لارنس روڈ پہ، اور وہ اتنی ہوئی کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں، میں یہاں پہ یہ لڑکیوں کو اس طرح سپلائی کے لیے پولیٹیشینز کے پاس بھیجا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سو واٹ سو یہاں کے حالات کے سامنے ہی رکھ دیا نا. بالکل مطلب دارالامان کی وہ چیزیں جو کبھی عام آدمی سے بالکل ڈھکی چھپی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ لڑکیوں کو کہاں بھیجا جاتا ہے، یہ خواتین کس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے. یہ تو پھر وہ جنات کی بلیاں تک جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ معاملات آ گئے کہ کچھ بچیوں کو بھیٹ چڑھایا گیا. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، میں نہیں جانتی، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سیدھی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اتنا کوئی کیسے شفاف ہو سکتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا افشاں صاحبہ نے، وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اب بھی وہ ویڈیوز بناتی رہتی ہیں، وہ ٹی ویز پہ بھی بناتی رہتی ہیں. وہ مجھے میں نے بہت دفعہ جو ہے وہ ان سے خود بھی جا کر جو ہے وہ میری لیکن اب تک ان سے ذاتی طور پہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فون پر جتنی میری ان سے بات ہوئی میں نے ان سے بارہا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آر یو اوکے، آر یو ان سینسز، آپ اوکے ہیں بالکل؟ آپ نے کہیں کوئی ایسا بڑا خواب تو نہیں دیکھ لیا، کوئی امیجنیشن میں کوئی چیز تو نہیں چل رہی تھی معاملات؟ آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ سی سی ٹی وی نہیں تھے اس ٹائم میں وہاں پر، تو اس وجہ سے ہم اس پر وہ کوئی مزید تفصیلات. لیکن مجھے لگتا ہے اللہ کا بہترین انصاف، اگر کہیں نہ کہیں یہ زیادتی ہوئی ہوگی نا تو اللہ کا انصاف جو ہے نا کوئی نہیں سامنے لے کر آئے گا. میرا اللہ اس چیز کو سامنے لے کر آئے گا اور یہ حقیقت جو ہے وہ کھلے گی اگر اس میں حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں میم، جب سے حکومت پنجاب آئی، حکومت پنجاب نے ایک نعرہ لگایا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی. بالکل. اور ماں بننے کی انہوں نے بالکل تھوڑی سی پریکٹیکلی چیزیں بھی دکھائیں. اس کے حوالے سے ایک گورنمنٹ نے پلان دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی بنا دی گئی ہے جس کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ ہیں. ہنا بٹ صاحبہ بالکل ایسے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر ضلع میں ایک کمیٹی بننی تھی، سینٹرز بننے تھے، لیکن سوائے ملتان کے کسی اور ضلع میں امپلیمنٹ نہ ہو سکا. جیسے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جس طریقے سے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ جسٹس صاحب نے بہت بڑی نیکی کی، اور اس کا اجر تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. لیکن آنے والی وہ بچیاں جو کہ اس وجہ سے کسی بھی خدشات میں تھیں، یا وہ کسی چیز کا حصہ بن سکتی تھیں، یا وہ کہ اپنا ان معاملات میں جا سکتی تھیں، تو اس کی روک تھام میں یہ مدد ہوگی. اچھا، میں روبینہ اظہر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مجھے بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ یہ ایک اہم کام کروایا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور سی سی ٹی وی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ابھی بھی کچھ ایسے فالس تو نہیں درمیان میں کہ جس پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراضات ہوں، یا کوئی ایسی باتیں جو ابھی تک جو ہے وہ نہ پوری ہوئی ہوں؟ آپ نے اس کے سارے اسپیکٹس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ مطمئن ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ بھرپور ہے اور پورا اور تفصیلاً فیصلہ ہے؟ دیکھیں ابھی تو فیصلہ آیا ہے، ابھی اس پہ امپلیمنٹ ہونا باقی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی پھر ہماری ایک ظاہر ہے کمیٹی بنے گی جس پہ جو جج کرے گی اور جو مانیٹرنگ کرے گی کہ آیا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت یہ کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھیں تھوڑی سی ایفرٹ ہم سے گزارش ہی کریں گے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی دارالامان ہیں جو لاہور میں
فال کر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے مانیٹر کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو علاقے جن جیسے ملتان ہے، بھاولپور ہے اور ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر جہاں جہاں یہ دارالامان ہیں وہاں پہ بھی ادھر کے وہاں پہ ہمیں کمیشن بنایا جائے گا کہ وہ بھی چیک کر کے ہم کو بتائیں کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو ٹھیک رہا۔ ہے، اب جہاں تک ہمیں تسلی ہے کہ اگر ہمارے پاس اوتھینٹک ایک چیز ہے کہ ہم نے فیصلہ ہمارے پاس ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیسیجن ہمارے ہے، ہمارے ڈیسیجن ہو چکا ہے، اس پہ ہم کام کروا سکتے ہیں۔ بالکل پہلے صحیح۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے کر تھے، نہیں سک رہے تھے، کچھ کر نہیں سک رہے تھے، صرف ہم ایک یہ ہماری کامیابی ہے کہ جو ہم اس پہ اس Exactly آج کامیابی ہے۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ دیکھیں نا، ریاست ہو یا ہمارا ایک اسلامی جو ہے وہ سب سے پہلے وہ یہی کہتا ہے نا کہ کوئی بھی حالات ہوں سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو جو ہے ان کو پروٹیکشن دی جائے۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ اسلامی رو سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس تو یہ ایک جواز بنتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے تحفظ نہیں، انسیکیور فیل کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اکیلی عورت اگر اپنا گھر چلا رہی ہے یا وہ باہر نکل رہی ہے تو وہ انسیکیور فیل کرتی ہے، اس میں سیکیور نہیں ہے وہ۔ سیکیور نہیں ہے۔ اور ہم وہ سمجھتی کیا ہے، اور آگے سے جب یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ہم جیسی پڑھی لکھی خواتین جو اس میں کام کر رہی ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا فیئر محسوس کرنے لگتی ہیں کہ نہیں یار ہماری کہاں تک جوڈیشل ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح ایک ایسے معاشرے میں نہیں رہ رہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ہمیں تحفظ دیا جا رہا آپ ہے۔ نے ایک اور پوائنٹ بھی رکھا کہ پیشہ وارانہ جو ہے وہ صلاحیت سے مزین کیا جائے ایسی خواتین کو جو دارالامان میں ہیں اور یا یہاں پر جو ہے وہ رہتی ہیں۔ مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پہلے انہیں کچھ وہاں پر جو ہے ان کے لیے کوئی کلاسز کا انتظام نہیں کیا جا رہا تھا؟ وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ یہ ایک پہلے تو ایک تھا کہ رہائش دی جاتی ہے، سب سے پہلے تو ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کو ایک چھت دی جاتی ہے رہنے کی۔ ہاں، اس کے بعد حکومت پنجاب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ان کو اسکلڈ جو ہے کچھ سکھایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ اسکلز تھے، سلائی کڑھائی، اور ان کا جو ہے اگر تھوڑی سی پڑھی لکھی ہیں تو وہ کمپیوٹر سائٹ پہ بھی جا سکتی ہیں، دوسری فیلڈز میں بھی جا سکتی ہیں، اور لیکن ان پہ اتنا عمل درآمد ہوا نہیں مطلب ان پہ ڈفرینٹ جیسے جیسے حالات ہوتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے حالات جس طرح پاکستان میں چینج ہوتے رہے تو ان کے اوپر ایک بل پاس ہوتا ہے تو دوسرا بل پہ وہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ جناب یہ حکومت آ گئی، اب اس کی پچھلی حکومت نے کیا ہے تو ہم اس کو کس طرح کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو ان کو امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ہڈل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سارے ادارے جو ہے سوشل ویلفیئر کے حصے میں آتے ہیں؟ جی بالکل، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھتا ہے۔ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تو ڈی جی سی بڑے چینج ہوئے پچھلے سالوں میں۔ جی بالکل۔ تو کام کیا کیا انہوں نے؟ کام کچھ نہیں، کام تو کوئی نظر نہیں اچھا آیا۔ میم یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جب سے ہمارے یہ صوبائی وزیر جو نئے آئے ہیں سہیل شوکت بٹ، یہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور جو نیا ڈی جی آئے ہیں وہ بھی اس میں صرف بات یہ تھی جی اب یہ ہوا ہے کہ جو شیلٹرز ہومز ہیں جس کو ہائی کورٹ نے بھی مینشن کیا ہے کہ اس کے ایس او پیز بھی جو بننے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں بن سکے۔ اچھا، اب یہ کچھ چیزیں ہمیں کورٹ کے جو فیصلے سے مل رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، ایچ آر سی پی نے اور میڈیا نے۔ اچھا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا میں آپ کو بتاتا چلوں گا، میں خود بھی ان کا ممبر ہوں کو 10-12 سال سے، اور اس میں جو ونی کے خواتین کے جو کیسز آتے تھے جنوبی پنجاب میں، اس میں بھی ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ خاص طور پہ ونی کر دیا جاتا تھا، کسی نہ کسی چیز پہ قتل و غارت کر دی جاتی تھی، اس کے بھی اوپر ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے خواتین اور بچوں کے لیے بہت کام کیا ہے۔ میں میڈم کو کہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں کیونکہ وہ بھی وومن سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بڑا اچھا ہینڈل کیا۔ جی بالکل، ہمارے جتنے بھی ایریاز ہیں جیسے بنی والے جو ایریاز ہیں، خاص طور پہ ملتان، ڈیرہ غازی خان، اس طرح کے جو ہمارے ہیں بیل ڈکتی ہے، ادھر بنی کی جو ہے بہت زیادہ کیسز تھے جن کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان کو جو ہے ایک اس کے تحت لے کر آئیں، اور ان کی اب تحقیقات ہو رہی ہے، اس لیے کہ بنی کے پیچھے جو ہے وہ خالی وہ نہیں ہوتا تھا، ان کی اپنی ذاتی دشمنیاں، اور زیادہ تر جو کیسز ہم نے دیکھے وہ ان کی ذاتی دشمنیاں ہوتی تھی، ذاتی لیکن بھیڑ تو دیکھیں نا ایک خاتون ہی بن رہی تھی، لیکن
ये तो आप समझ लेना कि खातून तो खवातीन के ऊपर जो जुल्म और जो एक सिलसिला जारी है, जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, हर फोरम पे बात करते हैं कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन, ख़वातीन की, लेकिन उस पे सिर्फ हम आवाज़ उठाते हैं। हमने देखा है कि हुकूमतें आती हैं, सिर्फ उन पे बिल पास होते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन सबसे जो मुश्किल सबसे चीज़ बड़ी है, मुश्किल काम है कि वो कौन करवाएगा और कौन करेगा। हमारी जो हमारा इदारा जो 1978 से काम कर रहा है और जी। हमारे इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक शानदार कामयाबी पर कि दारुल अमान और जितने भी ये होम्स हैं जहाँ पे ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो उनको शेल्टर होम्स आप इन्हें कह सकते हैं, और साथ ही जो बच्चों के लिए जो है ख़ासतौर पर प्रोटेक्शन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, ये तमाम तर जो है एक रियासत की ज़िम्मेदारी है इनको प्रोटेक्शन फराम करना, बच्चों को भी ख़वातीन को भी, ज़ाहिरी बात है। लेकिन बहुत सी बेज़ाब्तगियों के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि बाकायदा CCTVs होना भी बहुत ज़रूरी हैं, और साथ में ये भी पॉसिबिलिटी बनाए कि मर्द हजरात का जो है वो दाखिला वहाँ पर मुमकिन ना बनाया जाए, बल्कि वो जो है उस अहाते में मौजूद ना हो, ख़वातीन ही को भर्ती किया जाए वहाँ पे। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ बुलंद की। तो उनकी एक हमारे साथ काउंसिल मेंबर रुबीना अजहर साहिबा ने जो है वो हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। रुबीना साहिबा, आप कुछ बात बता रही थी, इसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो काम कर रहा है, बच्चों के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं, जी वो क्या है? बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो है बहुत ह्यूमन राइट्स उसमें एक्टिव है जी। और हमने बहुत सारे बच्चे जो अर्ली एज पे जिनको ज़बरदस्ती मशक्क़त या काम करवाया जाता है, ठीक है, ख़ास तौर पे उनसे जो है एक पूरा एक माफिया है जो उनको जो है भीख मांगने पे मजबूर करता है, उन बच्चों पे हम काम कर रहे हैं। हम उन बच्चों पे काम कर रहे हैं जो वर्कशॉप चिल्ड्रंस हो गए ना, जी, स्ट्रीट चिल्ड्रंस डिफरेंट, और ये जो आपके वर्कशॉप्स पे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनकी सेहत पे जो है जो असरात पड़ते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो जितनी फैक्ट्रियां हैं जो उसमें बच्चे काम कर रहे होते हैं, उन पे डिफरेंट उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कैसी बात है, इतना सारा काम करने के बावजूद भी मैडम यहाँ पर जो है वो हम इन बच्चों को सिक्योर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, अब आए दिन देखें कितने हरासमेंट वाले केसेस आते हैं, जाति के केसेस आते हैं। ये हमारे माशरे की एक बिगड़ती हुई सूरत हाल पे हम अगर बात करें तो बहुत ही उन पे हमें अफसोस भी होता है, और हम जब इस पे काम कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी सामने आती हैं जिनके लिए हमें ज़ाहिर है दिल भी दुखता है। साथ रेप केसेस आप देख रेप केसेस देख लें आप, अटेम्प्ट होते हैं, मदरसों में अटेम्प्ट होते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही क्या कहने तकद्दुस वाली जगह है जहाँ पे आप बच्चों को भेजते हैं अपने पेरेंट्स बड़े क्या वजूहात है, क्या कानून की क्या गिरफ्त में नहीं आ रहे ये लोग जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? कवानीन तो सारे बने हुए हैं, इंटरनेशनली कवानीन बने हुए हैं, रियासत के कवानीन है, हमारे पाकिस्तान के 73 का जो आइन है उसके उन्होंने बहुत सारे सब मौजूद है, लेकिन हम उस पे अनफॉर्चुनेटली कि हम उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैडम यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगा, एक्चुअली सब कुछ हो रहा है, सिर्फ बात ये है कि यहाँ पे सजा नहीं है, सजा नहीं। जो मुजरम है वो इतना को ताकतवर है कि जुर्म वही करता है जो ताकतवर है, बिल्कुल जिसने इस मुल्क को अपने जो इसकी यहाँ की जो कानून सजा देने वाले उनको अपने कैप्चर करके रखा हुआ है। आप ये सही कह रहे हैं, डर खौफ खत्म हो गया लोगों में से, लोग बड़ी जो है वो बेधड़क यहाँ पर गुनाह करते हैं। उन्हें पता ना पैसे देंगे पता है कि हम छूट जाएंगे, हम पैसे देंगे हम छूट जाएंगे। ये उस सिस्टम ने आप देखें कि ये लोग जब पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो ये अपनी ड्राइविंग में भी इशारों पे खड़े होते हैं, अपनी लाइन में रहते हैं, बिकॉज इनको पता होता है कि यहाँ पे हमें कैमरे वॉच कर रहे हैं, हमें फाइन आएगा, हमें पनिश होगी। और जब ये पाकिस्तान आते हैं तो ये आजाद हो जाते हैं, ये फिरते हैं। लेकिन मैं इस क्रेडिट जरूर सेफ सिटी को दूंगा कि सेफ सिटी की वजह से बहुत सा क्राइम रेट नीचे आया है, खासतौर पर बच्चों के अगवा में खवातीन को प्रोटेक्शन मिली है। पिंक बटन लॉन्च किया गया जिसके तहत फौरी तौर पर जो है पुलिस का रिस्पॉन्स आता है। बात यह है कि रिस्पॉन्स की नहीं, सजा देने की जरूरत है, उस कवानीन पे अमल दरामद की जरूरत है। जिन लोगों को आप रेप केसेस में या किसी भी केस में अरेस्ट करते हैं उसको फौरी इंक्वायरी करके, अब आप ये देखें ना कि आपके पास इतने केसेस हैं जो हाईलाइट्स हैं कि इस्लामाबाद में एक लड़की को एक अमीर ज़ादे ने मार दिया, वो ऊपर से खिड़की से नीचे फेंका गया उसको, और वो टूटी टांग से भाग रही थी फिर भी उसको मार दिया गया। वो बहुत बड़े रईस का बेटा था ना,
تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی. جو کراچی میں واقعات ہوتے ہیں ان کی کوئی سزا نہیں ہوتی, جو وڈیرے کر جاتے ہیں ان کی سزا نہیں ہوتی. سزا کس کی ہے؟ ایک عام آدمی کی جس کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, ان کی گروتھ چیک کریں, مینٹل گروتھ چیک کریں کہ کسی کی جان لینا ان کا اپنا ذاتی اور اصل مقصد بن جاتا ہے. یہ نفسیاتی لوگ ہیں, ذہنی مریض ہیں. میں بارہا کہتی ہوں کہ جہاں پر آپ اتنا کام کر رہے ہیں, جب تک آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کریں گے, جب تک آپ جو ہے وہ مینٹل النس پہ, یہ ذہنی بیماریوں پہ کام نہیں کریں گے, آپ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ معاشرے میں بسنے والے ذہنی مریضوں کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو جائیں گے. ہر گھر میں, جب میں کہتی ہوں کہ ہر گھر میں جو ہے وہ ایک اگریسو پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہے, تو اس کے بعد لوگ مجھے سوشل میڈیا پر جو ہے ٹرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہر گھر میں ایک ایب نارمل موجود ہے. ایب نارمل کی بات نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ذہنی مریض موجود ہے تو یہ غلط نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں, وہاں پر آپ کو ایسے اگریسو لوگ نظر آئیں گے جو غصے میں لال پیلے ہو کے آپ کی جان تک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں لگتا. نارمل لوگ ہیں, یہ نارمل لوگ ہیں, آپ کو نارمل دکھتے ہیں. تو یہاں پر جو پروٹیکشن کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن والے ہوں, چاہے دنیا کی کوئی بھی کمیشن آپ لے آئیں, جب تک آپ ان کے جو ہے وہ ذہنی خلفشاروں کا علاج نہیں کروائیں گے, ان کی ذہنی اذیتوں کے علاج نہیں کروائیں گے, ان کے بیہیویئرز پہ کام نہیں ہوگا, تب تک آپ معاشرے کو اس جو ہے وہ فرونیت ڈاکٹر صاحب کیسے بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک چیز کرتے ہوئے, میں آپ سے اٹریکٹ ہو کے میں کہوں گا میں بھی وہ کام کروں گا. کیسے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے؟ کام کرنا, اچھے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا نا. سوشل میڈیا اب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دیکھیں, وہاں اچھے لوگ اس کو ٹیک اوور کریں نا. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے نا, یہ دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک چیز کو دیکھیں, یہ لوگ کب سے اس چیز پہ چیخ رہے تھے. بالکل, یہ بات یہ ہے کہ بات لیکن اچھے لوگ جوڈیشری میں بھی ہیں جنہوں نے اس پہ ایکشن لیا کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا اپنا بہت ایکٹیو کرنا چاہیے گا. جی بالکل, یہ اس پر آپ کا کام ہونے والا ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو آنر ہی کہہ رہی ہوں, آپ کا اس پر جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا, اس کی کوئی پبلسٹی اس طریقے سے آپ کے سوشل میڈیا پہ موجود نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جی بالکل, آپ بالکل رائٹ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو ہے اتنا وہ نہیں ہے, ہم اپنا اویئرنیس نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے بھی جو بات کی کہ مینٹلی ہیلتھ, جی وہ ہم کسی کو اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں, کسی کے بھی مطلب کسی پہ بھی, تو وہ پرسنل لے لیتے ہیں. جی مطلب پرسنل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی پوری سوسائٹی اپنے اس میں دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے وہ کہاں جا رہی. اگر آپ کسی بھی اس پہ دیکھ لیں, پچھلے, میں سوری ٹو سے میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ہم پچھلے سالوں میں ہم کیا کرتے آئے, ہم ایک فضول سے میلے ٹھیلے, بلاکنگ, اور وہ جو ہے ایک ایسے جلسے کرتے آئے جن میں کوئی پازیٹیو یا کوئی چیز تو نہیں نکلتی. دیکھیں نا, عوام کو صرف لگا لیا, عوام کے پاس کرنے کے لیے, عوام کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس نسل کے لیے. اس نسل کو آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا. بالکل. اب اگر پازیٹیو آپ کتنی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں اپنے اسکولز, کالجز اور اس کے اندر, کتنا, کوئی آپ کے پاس پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے جو ہے وہ مشین بنا دی ہے, یہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو. آپ سلیبس دیکھ لیں, اور آپ جو ہے اس دوڑ میں لگ گئے ہیں, کتنا سی بی جی آئے گا, کتنا بچے کو وہ آئے گا, اس کو گریڈز کے اوپر چل رہے ہیں آپ, گریڈز کے اوپر. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی جو اپنی اندر کی چیزیں ہیں جو اس کی شخصیت بناتی ہیں, وہ کتنا کام کر رہے ہیں. شخصیت تو ہم بنا ہی نہیں رہے, ہم تو فرد بنا رہے ہیں. فرد بنا رہے ہیں وہ, اور وہ بھی ایسا معاشرے کا فرد جو انتہائی ناکام ہے, جو ناکام ہے, اور جو ناکام صرف اپنے لیے نہیں ہے, پورے معاشرے کے لیے, معاشرے کے لیے بھی ایک سیاہ دھبئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے اسکولوں میں بھی جو اس پر بھی آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے؟ بچوں کے جب آپ رائٹس کی بات کرتی ہیں, جب آپ خواتین کے رائٹس کی بات کرتی ہیں, تو یہ سٹارٹ جو ہے وہ اسکول سے ہونا چاہیے. بالکل. آپ کی گراسپ تو ظاہر ہے, ہماری قوم جو ہے, ہمارا جو دار و مدار ہے انہی نوجوانوں پہ ہے. ہم جب اسکولز کا اگر کر لیں, آپ چھوٹا سا ایک ادارہ ہی لے لیں, کوئی اسکول کی جو, آپ مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ سلیبس, یہ بچوں پہ اتنے بھاری بوجھ پڑھائی کے, بچوں کو شیکسپیئر پڑھا رہے ہیں, آپ شیکسپیئر پڑھا رہے ہیں, مرزا غالب پڑھا رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں, تیری آنکھوں میں ڈوب جانے کو پتہ نہیں کیا, وہ اردو کی تو کتابوں میں بھی غزلیں, آپ ان کی کیا تشریح کریں گے, اور وہ چینج بھی نہیں ہوا سلیبس. بالکل.
وہ ریگولر وہی چلتا آ رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پھر آپ کی ساری قوم عاشق بن تو گئی ہے. بالکل عاشق بن گئی ہے. آپ کو ہر گلی ہر محلے میں ایک عاشق کھڑا ہوا نظر آئے گا, اور وہ ہوگا ناکام عاشق. موبائل پازیٹیو طریقے سے یوز نہیں ہے ہمارے, جی ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے, ہر کسی کے پاس ہے موبائل, لیکن اس کو کتنا پازیٹیو یوز کر رہا ہے. ہر کسی کے پاس کوئی موبائل آپ ہے. کا بچہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں میڈم چاہتا, میں معذرت کے ساتھ وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں, دونوں ان کو میڈم سے پڑھنے یہ نہیں کہوں دیتے. گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے, کیا یہ نیگیٹیوٹی گھر سے نہیں پیدا ہو رہی؟ کیا گھر میں جو والدین پیرنٹس وہ اپنے بچے پہ کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ پیرنٹس کا قصور ہے, بالکل. وہ کیوں نہیں دے قصور رہے؟ ریاست کی ذمہ داری سیکنڈ نمبر پہ, پہلے ہے گھر کے پیرنٹس. اب آپ دیکھیں کہ جو دارالعلومان میں خواتین آتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ کوئی موسٹلی گھروں سے بھاگی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ گھر سے تنگ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر سٹوریز یہ ہوتی ہیں کہ وہ لڑکی کے عشق میں بھاگی, بالکل وہ لڑکے کے عشق میں بھاگی, نہ وہ گھر کی رہی نہ وہ باہر کی رہی. ٹھیک ہے, عشق میں بھگاتا کون ہے؟ ہمارے ڈرامے بھگا رہے ہیں, ہماری فلمیں بھگا رہی ہیں. انہیں کیا پتا کیسے بھاگنا ہے گھر سے, ان کو کیا پتا کہ لڑکوں کے پیچھے جو ہے وہ کیسے خواری کرنی ہے. وہاں سے سیکھتی ہیں, وہ وہاں سے سیکھ کے جو ہے وہ ایک قلم اٹھتا ہے, وہ رائٹر اپنی جو ہے وہ گندی سوچ جو ہے وہ اس پہ اتارتا ہے اسکین پہ, اور وہ پورے معاشرے میں جو ہے اس میں ڈاکٹر نبیہ بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں, کیونکہ آج کل کے جو ڈرامے ہیں خاص طور پہ ہم نیوز پہ آپ دیکھ لیں تو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ لڑکیوں کے اور ان کی تربیت کے خلاف ہے, اور وہ نیو جنریشن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں. جو چیزیں ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں وہ عام تو نہیں مل رہی نا. دارالعلومان میں یہ لڑکیاں کہاں سے اتنی زیادہ جو ہے وہ تعداد میں آ جاتی ہیں؟ یہ وہی ہے نہ وہ گھر کی رہتی ہے نہ باہر کی, یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں. لیکن انسپائر ہوئی بھی ہوتی ہیں ڈراموں سے, اور ان سے جو ہے آپ ان میں سے آپ انہیں ڈھونڈیں, آپ میں ان کا جو ہے وہ ان کی اسیسمنٹ کروائیں ماہر نفسیات سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں, کیئر سینٹرز اور جو آپ کے دارالعلومان ہیں, ہمیں دیکھیں ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بہت ظلم ہوا, بہت زیادتی ہوئی, اور جنہوں نے جو ہے وہ برداشت کیا, اور وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جو دارالعلومان تک پہنچی 10% لوگ ہوں گے. باقی کے جو 90% لوگ ہیں نا, یا خواتین ہیں, یہ بچیاں ہیں, یہ کچے ذہنوں کی, ان کو پتہ ہے نہیں کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے. اپنی زندگی کو جو ہے وہ غلط ٹریک کی طرف لاتے ہوئے, غلطیاں کرتے ہوئے جو ہے وہ دارالعلومان تک پہنچی. کوئی دارالعلومان تک اپنے شوق تک نہیں پہنچتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, اپنی چھت ہو, اپنا سکون ہو. لیکن آج جو ہماری بچیاں جو ہیں وہ کم عمری میں اس طرف لگ رہی ہیں, یہ بہت بڑا قصور ہے ہمارے ڈراموں اور موویز کا, اور والدین کے بیجا یا تو لاڈ پیار کا, یا پھر بیجا جو ہے وہ آپ انہیں جو مار پیٹ کرتے ہیں, مار پیٹ یا اس کی سختی. سیکنڈ آپ کے پاس ایجوکیشن کی کمی. میڈم بھی نا ویسے ہمارے چینل کی وساطت سے آپ کوئی سوشل ویلفیئر منسٹر کو یا سی ایم کو بھی کوئی میسج اگر دینا چاہیں. سی ایم کو تو میں جی آج کے جو ہائی کورٹ کے فیصلہ اس کے حوالے سے شکریہ ہے ان کا, بہت ایک پازیٹیو چیز ہے جو ہمیں ایک دیکھنے میں آئی ہے, اور میں چاہتی ہوں آئندہ بھی ایسے ہی کام ہوتے رہے, اسی طرح ہی کہ جو ہمارے انسانی حقوق سے جو ریلیٹڈ کام ہیں جن پہ پامالی ہو رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ ان پہ بھی فوکس کیا جائے اور ان پہ بھی توجہ دی جائے. بہت سارے کام ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں توجہ طلب ہیں, اور ہماری ریاست اس پہ توجہ دے, اور ہمیں بھی ہم جس طرح کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو, اس لیے کہ ہم کام اور توجہ تو دلاتے ہیں لیکن ہڈلز اتنی ہوتی ہیں وہ کام پائے تکمیل تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ روبینہ صاحبہ یہ ہے وہ پوائنٹ, وہ تو اس پہ تو آسمان جگیر صاحبہ کو بھی ڈنڈے چل گئے تھے, جس پہ میں آپ کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہی تھی, اور اب آپ اس پوائنٹ پر آ چکی ہیں کہ میرا اگلا کوسچن اور لاسٹ کوسچن آپ سے یہی ہو تھا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے کام جو آپ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ کو خود سے جو ہے وہ کن کن تکلیفات سے گزرنا پڑتا ہے, کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, کتنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے اسٹرانگ ہیں اور کتنے ہاتھ آپ کے قید ہیں, کتنا کام کر سکتے ہیں؟ ہاتھ تو کبھی بھی آزاد نہیں ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم قانون نافذ کرنا یا قانون کے تحت کام کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے, اور بہرحال لیکن ہو بھی جاتا ہے, اگر کوشش کرے تو کام ہو جاتا ہے. اور میں اپنی حکومت کے جو اپنے ادارے کے توسط سے حکومت کو صرف ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں تک کام کرتے ہیں تو ہماری مدد ضرور کریں. ہمارے مطلب رستوں میں روڑے اٹکانے کے بجائے ہمارے جو ہے نا ہمارے سپورٹ کیا کریں, اس لیے کہ ہم انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں,
ہم ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جن کی پہنچ ان اداروں تک نہیں ہے. ہم ان تو ہمارے لیے جو ہے نا آپ کسی کے خلاف کام نہیں کر رہے. ہم کسی کے خلاف کام نہیں کر رہے. ہاں ہم کسی کے خلاف کام نہیں کر رہے, ہم صرف مدد کر رہے ہیں. تو ہماری مدد میں جو ہے نا ذرا ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, سارے ادارے جتنے بھی. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحبہ, ہیومن رائٹس کمشن آف پاکستان صرف انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے. اس میں کرسچنس کے لیے بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ہندو کے لیے کر رہے ہیں, بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی سپورٹ کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, تو پاکستان کی حکومت آپ کو سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی؟ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ تو اس ادارے کو ملتی ہوگی حکومت پنجاب کی طرف سے؟ جی حکومت پاکستان کی طرف سے ہاں, مطلب اتنا سپورٹ ہے, ہم لوگ کرتے ہیں جہاں تک ہمارے اس میں ہے, اور ویسے ہمارے انٹرنیشنلی بھی ہمارے ہوتی ہے. اور ہم اس کو کیا میسج دینا چاہیں گی روبینہ صاحبہ پروگرام کو بالکل جو ہے وہ میں بس اینڈ ہمارے ناظرین کو, آپ کیا ناظرین کے لیے, ان خواتین, ان بچیوں کے لیے جو دارالامان میں ہیں, یا اب تو دیکھیں ایک بہت بڑا فیصلہ تو آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک خاص میسج جو آپ کنوے کرنا چاہیں؟ جی, فیصلے کا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں خواتین سے, اور خواتین سے ہی نہیں, پوری ایک جو دیکھ رہے ہیں, جو ناظرین ہیں, جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, کہیں بھی آپ انسانی حقوق کی پامالی دیکھیں, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو, تو ہمارا ادارہ ہے, بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ اپنی کمپلینٹ یا اپنا جو ہے موقف بیان کر سکتے ہیں, ہمیں ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں, رپورٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں زیادہ پتہ ہو اور ہم اس تک پہنچ سکیں, وہ کام ہم کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. روبینہ اظہر صاحبہ, ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی کونسل ممبر, ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود تھی, بہت شکریہ. ساتھ ہی شیخ جعفر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. ہیومن رائٹس کا مطلب ہے انسانی حقوق, میرے, آپ کے, ہم سب کے حقوق, ایک عورت کے حقوق. معاشرے میں عورت کو سب سے بڑا مقام جو دیا وہ اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ ایک عورت کو مقام ملا. آج اگر آپ دیکھیں تو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام کمیونٹیز میں, تمام مذاہب میں جو عورت کو عزت ملتی ہے, جو تکریم ملتی ہے, اس کی جو ہے مطلب اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں. ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی خواتین کو جو ہے وہ عزت اور احترام دیتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اس لیے بھی جو ہے زیادہ اس چیز کی پریفرنس ہے کیونکہ یہ اسلام نے جو ہے وہ عزت اور احترام دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کا خیال رکھیں. بیسیکلی بیٹوں کا خیال نہیں رکھنا, گھر میں سالن بنانا ہے تو بوٹی بیٹے کے لیے نہیں نکالنی, بیٹی کے لیے بھی نکالنی ہے. آج سے یہ ٹرینڈ کو چینج کریں, اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ بے سہارا نہ بناؤ کہ انہیں دارالامان میں جا کر جو ہے وہ مدد لینی پڑے. اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بناؤ, اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا بناؤ. اگر بچے پیدا کر رہے ہو تو خدا کے لیے ان کو تعلیم بھی دو, ان کو تربیت سے بھی آراستہ کرو, نہ کہ ان کو سڑکوں پر جو ہے وہ رلنے کے لیے چھوڑ دو. ایسے کیا فائدہ ایسے ماں باپ بننے کا کہ جب آپ اتنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر اتنے بچے پیدا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے بچے پیدا کریں جتنا آپ اچھا مستقبل دے سکتے ہیں اور جتنی آپ ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, چاہے وہ 2 ہو چاہے وہ 1 ہو, لیکن ایسا معاشرے کا بچہ ہو جو معاشرے کے لیے کچھ کر کے دکھائے, معاشرے میں اپنا نام بنائے, ایک فرد نہ بنے بلکہ ایک شخصیت بنے, اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہو. یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی انسان جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ہمیں. تو یہ ماں باپ نے بنانا ہے, سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں پر دھیان دیں, زیادہ بچے پیدا کریں گے تو آپ کو تو دھیان بھی بڑھ جائے گا. بہرحال جی, کل انشاءاللہ پھر سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.